آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے، ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے. پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. پاکستان کو اس وقت صرف 2 ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نوعیت ہے، پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی ریپرزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے، پاکستان کی وفاقی نوعیت کی کوئی اس وقت ریپرزنٹیشن کرتی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان کرتے ہیں. اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ پاک فوج ہے. اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا. صرف نون لیگ کے فائدے میں، پی ڈی ایم کے فائدے میں، آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو. آپ نے دیکھا حمزہ شہباز یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا، اس کے بعد 24 ارب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے. لیکن حمزہ شہباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی وہ اپنے آبائی گھر تشریف لے گئے یعنی لندن. اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں. یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے. کوئی عقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں. جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، جو ٹارچر کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا. اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف، اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے. اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائیں، اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو، ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارا نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی. اور جس طریقے سے جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے، وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں. اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، ان کو عدالت طلب کریں، ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہباز گل تھا پہلی رات کو تھا، اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا. اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولنریبل ہے. کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا، اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے. آدھی رات کو اس جو جیل قوانین ہیں وہ بڑے واضح ہیں. جیل قوانین یہ ہیں کہ 5 بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی. رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی، رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا، ایک پورا سٹینڈ آف کریٹ کیا گیا. شہباز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے اسٹریچر کے اوپر ڈال کے جس طریقے سے پولیس لے کے گئی اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس کی حالت کیا تھی. کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمے کی پرابلم ہے، اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، جب بھی ایک اس طرح کے حالات میں رکھیں گے تو آپ کا جن لوگوں کو
اللہ تمام لوگوں کو صحت دے، پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ استھما جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتا ہے، اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا. اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف، اور ابھی میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پمز نے جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے، ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے، اس کو آبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے، لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں. تو ان کو کس نے روکا؟ ملاقاتوں میں کون گیا تھا؟ عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں، اس کے بعد علی اوان جو MNA ہیں، اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لاء کی چیئرمین تھیں، اس کے بعد ہمارے دیگر MNA راجہ خرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا. ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا گیا. کل سے آج اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ان سے ملنے دیں، ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں. ایک بندہ بیمار ہے، اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو اس کی فیملی کو تو اس سے ملنے دیں، اس کے لائرز کو تو اس سے ملنے دیں. لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے توسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں. آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے، ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے. اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین وہ قریب تھے، انہوں نے ان کو فون کیا. فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ. اور وہ کہاں داخل ہوئے؟ وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے. کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا. وہ صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں رپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں، اور فوری طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی رپورٹ آنی چاہیے سامنے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو 2 بجے پہنچے یہ کون لوگ تھے، ان کا ارادہ کیا تھا. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی شدید ہم جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. کوئی موبائل کا ایشو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے برآمد کر دیے ہیں شہباز کے حساب سے، تو ایسا کیا ہے موبائل میں کہ موبائل کو چھپایا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ یہ کل سینڈوچ بنا رہا شہباز گل صاحب نا صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان، تو یہ کب تک قوم دیکھے گی؟ اور خاص طور پہ جب جیل میں کوئی جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، ویسے نارمل باہر آتا ہے تو اوکے ہو جاتا ہے، تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ دیکھیں، یہ تو زرداری صاحب کی وجہ سے آپ سندھ والوں کو لگتا ہے کہ جو بھی جیل جاتا ہے وہ جعلی بیمار ہوتا ہے، اور نواز شریف کو وجہ سے آپ کی ہسٹری تو ان کی یہی ہے. میں آپ لوگوں سے ایگری ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو تشدد ہے اس کی جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے. ایویڈنس آج کورٹ میں جو ہے وہ بھی پیش کر دی گئی ہے. بیمار ہونا ایک علیحدہ بات ہے، تشدد ہونا ایک علیحدہ بات ہے. بیمار نہیں ہے وہ، اس پہ تشدد کیا گیا ہے، جو ٹارچر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے پرابلمز ہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. وہ آپ زرداری نواز شریف والے فیز میں نہ سمجھیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو موبائل کا تو بہانہ ہے، موبائل سے کیا نکلنا ہوتا ہے؟ موبائل اتنی دیر میں آپ کو جو بندے لوگ باہر ہوں گے آپ کا خیال ہوگا کہ وہ موبائل جتنی دیر رہے گا تو وہ اس موبائل میں ڈیٹا ہوگا. اب تک کوئی بھی تھوڑا بہت بھی کامن سینس رکھتا ہو، چلے میں انہی کی سائڈ کی لے لوں. آپ مجھے بتائیں موبائل خالی لے کے تو نیا موبائل لے لیں مارکیٹ سے، اس پہ ڈال دیں جو مرضی ڈالنا. یہ تو احمقانہ بات ہے نا. نہیں، ایک منٹ رک دیجیے. FIA کو کل عدالت میں بلایا گیا اور عدالت میں FIA سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ نوٹس جاری کیے. FIA نے آگے سے کہا جی کہ قانون میں تو ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن ہمیں تو چونکہ شہباز شریف اور کابینہ کی انسٹرکشنز ملی تھی کہ آپ نے نوٹس دینا ہے تو اس لیے ہم نے نوٹس دے دیا. قانون تو نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اسی لیے عمران خان FIA کے سامنے نہیں گئے کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے.
दोहरा मेयार नहीं है। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन से मुस्तफी होने का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान 9 नशिस्तों पे इलेक्शन में ना, क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? दोहरा मेयार नहीं है, ये तो नहले पे दहला है। जिस तरीके से उन्होंने जो है वो नशिस्तें खाली कराने की कोशिश की है, हम कह रहे हैं आज भी खाली करा के देख लो इसको। तो जो ये तो शतरंज है, शतरंज की चाल हमारी भी है उनकी भी है। अब तक तो हमने हर जगह उन्हें कुटा है, ये फिर मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फवाद भाई, एक सवाल ये है, पीटीआई की तकरीबन 4 साल गवर्नमेंट रही, लेकिन इस दौरान ना पुलिस की कोई इस्लाहात हो सकी, ना अदलिया के हवाले से भी कानून साजी हुई, जिसका नतीजा 25 मई को आपने भुगता। दूसरा ये है कि अब जो इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ हम सुन रहे हैं और आप लोगों का भी जो नैरेटिव है उससे ये बात सामने आ रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है, वही बातें यहाँ से साबित हो रही हैं खान साहब के इंटरव्यू से। तो क्या इस नैरेटिव पे आप तीनों जमातें एक उस पर नहीं खड़े हुए कि वज़ीर आज़म इख्तियार के बगैर होता है पाकिस्तान? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो कम से कम हर रोज़ ये बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातों को ये जो अहमकाना बात करते हैं कि मईशत के ऊपर मिसाक होना चाहिए, मईशत पे मिसाक नहीं हुआ करते। जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके मिसाक हैं, वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे होते हैं। हमें पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को मजबूत करने के लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को मजबूत करने के लिए इस्लाहात लानी होंगी। और अगर हम वो इस्लाहात नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो एक मजाक ही रहेगा। और इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं उनको आपस में फासले कम करने चाहिए। हमें जो आपस में ये जो इलेक्शन, और इसलिए हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सिर्फ इलेक्शन की अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करें, हम उनके साथ बैठ के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करने को तैयार हैं। यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि नून लीग और इमरान खान साहब को साथ बिठाएं, तो क्या इमरान खान साहब ने उनको इंडिकेटर दिया था कि इस किस्म का रोल प्ले करें? नहीं, हम देखें इंडिकेटर नहीं, हम तो पब्लिकली कह रहे हैं। असद उमर साहब ने ये कई दफ़ा बात कही है, मैंने कई दफ़ा बात की है, हमारी पार्टी अंदर हमारी कई दफ़ा बात हो चुकी है। अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करेगी, 100% हम हुकूमत के साथ बैठ के फ्रेमवर्क, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने को तैयार। जब इलेक्शन हो जाएगा, वो कौन सी बातें इमरान खान साहब करेंगे जो पहले कराची वालों से की हो, भाई इमरान खान ने ना की हो, जो बातें थे गवर्नर हाउस गिरा देंगे, VIP को खत्म कर देंगे, फला पैकेजेस 1100 फला, और क्या नया ऐलान करेंगे कि जिससे कराची वालों को फील हो गया कोई नई बात की है, कोई वादा ऐसा है जो शायद। लेकिन ये बात, और अगर इलेक्शन में कराची से हार जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी की है, ये कहेंगे कि अगर हमने वादे नहीं किए थे, इमरान खान ने ज्यादती की, जो कि एक रात 4 साल में एक दिन कराची का होता है, वो कराची से इलेक्शन लड़ रहा है, हारने की वजह क्या कहेंगे कि देखिए कराची के लोगों को इमरान खान में कराची में आके वकेशंस मनाने का उनका मुतालबा नहीं है। उनका ये मुतालबा नहीं है कि इमरान खान आके हॉक्स बे पे बैठ जाए और वो काम करें। कराची के लोगों का मुतालबा इमरान खान की टीम से ये है कि कराची के मसाइल हल होने चाहिए, और कराची के मसाइल हल होने का सबसे जो बड़ी मुसीबत है वो मुराद अली शाह है। ये वोट जो PTI के लोगों को यहाँ पे मिलना है वो इसलिए मिलना है कि ये 2 वोट है। PTI को वोट दे रहे हैं कि मसाइल का हल करें, और पीपल्स पार्टी और MKM जो अब एक ही हैं। अब तो पीपल्स पार्टी, MKM बेचारी सब्सिडरी है ना पीपल्स पार्टी की, वो मेरा ये ख्याल है एक एडिशनल सेक्रेटरी भी MKM सेंसस की डिमांड भी खत्म हो गई है, उनकी सारी डिमांडें खत्म हो गई हैं MKM वालों की। अब तो वो बेचारे मेरा ख्याल है जम होने जा रहे हैं ये ग्रुप पीपल्स पार्टी में। एक एहतजाज कराची का जो है वो इन दोनों, मैं फिर माजरत से दोनों जमातें नहीं कहूँगा, पीपल्स पार्टी MKM पार्टी जो है इनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराना है, क्योंकि सारे वसाइल इनके पास है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इनके पास है, तमाम जो हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो इनके पास हैं। इनके ख़िलाफ़ एहतजाज लगाने के लिए जो है वो कराची के अवाम जो है वो PTI को वोट देगा। और जब तक ये सिस्टम हम पूरी तरह इंशाल्लाह इस बार सिंध में हुकूमत में आएंगे तो कराची के मसाइल जो है टाइम भी बड़ा होगा। मगर दूसरी जानब अमेरिका में लॉबिस्ट जो है उनको आपने मुतहरिक किया है, 25,000 डॉलर जो है महीना उसको देंगे और लॉबिंग करेंगे। तो एक तरफ तो आपका बयानिया है कि अमेरिका पाकिस्तान दुश्मन है, फिर उधर लॉबिंग भी कर रहे हैं। देखिए मैंने शेख रशीद साहब भी आपके साथ होते थे, वो आजकल नजर नहीं आ रहे। PTI की हुकूमत को उन्होंने तो खूब इस्तेमाल किया, वो कहाँ है? शेख साहब तो हर जगह है, हर जगह गए हैं। अगर 2-3 एक बंदा चला गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चला गया। दूसरी बात यह है कि मैंने उन कागज़ों के उर्दू तर्जमे के लिए कहा है
تاکہ آپ جیسے دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ لابسٹ فرم میں اور میڈیا ریلیشنشپ فرم میں کیا فرق ہوتا ہے. میڈیا ریلیشنشپ کا فرق یہ ہے کہ ہمیں امریکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. امریکہ کے اندر بھی بہت جو بڑی پاپولیشن ہے اور انتظامیہ کے اندر بھی لوگ یہ نہیں اپروو کرتے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے رجیم چینج کریں. ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اور پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی یو ایس اے نے یہ ریلیشنشپ فرم ہائر کیا اور بالکل صحیح کیا ہے. ہمارا کام ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنا پوائنٹ آف ویو امریکن آڈینس تک پہنچانا. ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہم امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کو اس ریجن کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، لیکن ہم واشنگٹن کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ طے کرے کہ ہمارا وزیر اعظم کس ملک کے دورے پہ جائے گا، کس ملک کے دورے پہ نہیں جائے گا، ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا کون نہیں ہوگا. نو کانفیڈنس موو آئے گی، وہ پاس ہوگی نہیں ہوگی. ہر ملک کی ریلیشن شپس کی لمٹس ہیں اور ان لمٹس کے اندر رہ کے جو ہے وہ میرا سوال ہے، میں بہت دیر کا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آرگومنٹ آیا ہے شہباز گل کے بیان کے بعد کہ راشد معراج سے بھی اس کے آفیسر نے ایک بات کہی تھی جو اس نے نہیں مانی، اور اس نے کیا اس نے غداری کری یا اس نے صحیح کام کیا تھا اپنے آفیسر کی نہیں بات مان کے. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو بھی کوئی ایسا ہی ٹاسک دیا گیا کہ آپ بھی یہ بات کریں گے اسی قسم کی، اور آپ اگر وہ بات صحیح کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئے گی مستقبل میں ان کی ایسی باتیں سامنے آئیں گی؟ آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی ہے، نہ ہی ہمیں فوج کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کوئی زیادہ کامنٹ کرنے کی. یہ تو دشمن چاہتا ہے نا، یہ جو سوال آپ نے کیا نا، یہ ایکچولی یہ ہندوستان چاہتا ہے یہ ڈیبیٹ ہو پاکستان میں. یہ لوگ جو ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ بی ایل اے پی ٹی ایم ٹائپ کراؤڈ یہ چاہتا ہے کہ یہ سوال ہو. فوج پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے بہت اہم ہے. پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، پاکستان قوم کی ایسپریشنز کو، ان کی خواہشات کو. لہٰذا یہ دونوں جو ہیں وہ بہت پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. جہاں تک شہباز گل صاحب کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو بیان ہے، جب آپ یہ جو ایاز صادق، فضل الرحمان، نواز شریف، کیپٹن صفدر، مریم نواز، ان کے بیانات کو اور خواجہ آصف ان کے بیانات کو اور شہباز کے بیان کو ساتھ میں لا کے چلاتے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ حد کراس کی ہے بنسبت شہباز کے. ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ ایکول ٹریٹمنٹ دیں، آپ ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، انہیں کہہ دی بالکل انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا ہے، پھر آپ شہباز کا بھی ٹرائل کریں. آپ نے ذکر کیا کہ اگلی الیکشن کا عمران خان صاحب کے پاس پنجاب اور کے پی میں حکومت ہے اور اسمبلیاں توڑنے کا ایک اختیار ان کے پاس پی ٹی آئی کے بعد بطور چیئرمین ہے، وہ ٹول کا بھی استعمال کر رہے ہیں. دوسرا جن کو نیشنل لیڈر کہہ رہے ہیں وہ فرق ہوگی، ملک ریاض اور عارف نقوی کی حمایت میں سامنے آئے، تو یہ کہ نیشنل لیڈر کی ذمہ داری جس پر اربوں روپے پاکستان کی چوری کرنے کا الزام ہے تینوں کو. مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کیا الزام ہے، اگر ہیں آپ الزام مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے جو کرمنل ایلیگیشنز ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ ایکیوز ہیں تو آپ ان کے خلاف پارٹی بن جائیں، یہاں پہ شروع کرا لیں. مجھے نہیں پتا عارف نقوی کے اوپر کیا الزام ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ عارف نقوی جو ہے وہ پاکستان کا سٹار تھا 2012 تک. اگر کسی نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر کوئی فائنینس میں نام بنایا تھا تو عارف نقوی تھا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ برطانیہ کی طرف سے صرف الزام لگانا اتنا احترام کا باعث ہے کہ آپ جیسے لوگ کہیں کہ وہ کرمنل ہے تو پھر آپ یہاں پہ پارٹی کے پی اور پنجاب اسمبلی جس طرح میں نے آگے عرض کیا، دیکھیں یہ شطرنج کا کھیل ہے، اس میں ہم کے پی اور پنجاب اسمبلی کسی کی معصوم سی خواہش پہ نہیں توڑ سکتے. ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریڈو کریں گے تو پھر ہم الیکشن اس کو اسمبلی توڑنے کے اور سندھ اسمبلی کو توڑیں گے. سندھ اسمبلی کو توڑیں، الیکشن کمیشن کو ریڈو کریں، ہم پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑنے کا سوچ سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر صرف اسمبلی کا الیکشن اسلام آباد کا ہوگا. پنجاب اور کے پی میں ہماری حکومت ہوگی اور صرف اسلام آباد کا الیکشن. اچھا ابھی یہ اسمبلی کے اندر پیش کیا جا رہا ہے کہ 5 سال تک جو ہے وہ نہ ہی ہونی چاہیے، تاحیات نہیں ہونی چاہیے. اور نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کیا وہ اس کے لیے آپ کورٹ میں جائیں گے کہ یہ ان کو گرفتار کیا جائے؟ نہیں، ہمیں کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ میں تو وہ پہلے ہی کنوکٹڈ ہیں. نواز شریف کے اوپر ہمارا واپسی پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں برٹش سٹیزن ہیں، ان پہ اپلائی نہیں ہوتا لا، لیکن جتنا پیسہ بچے بھی ماشاءاللہ لے گئے ہیں ان کو بھی واپس لانا ضروری ہے. لیکن نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان آنے کی حد تک تو ان کا رائٹ ہے، وہ تو ان کو واپس آنا چاہیے. ہم تو بلکہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ نے لندن میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں چھوڑا جہاں پہ آپ نے جا کے ریویو نہیں لکھ لیا. اب آپ کراچی کے، لاہور کے ذرا آئے ادھر دیکھیں، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے جیل جانا ہے. اڈالہ جیل وہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے.
सॉरी कोट लखपत, अडयाला में थे, वहाँ से कोट लखपत ट्रांसफ़र हुए। कोट लखपत जेल में उन्होंने जाना है और अदालत में अपनी जो अपील है वो फाइल करनी है। अदालती प्रोसेस के ज़रिए वो आ सकते हैं बाहर, किसी डील के ज़रिए हम बाहर नहीं आने देंगे। ये बड़ी सिंपल बात है। अदालती प्रोसेस लें, वहाँ पे जाएं और अपना मामला जो है अदालत के साथ निपटें। और इसी तरह से मरियम नवाज़ की अपील का फैसला होना चाहिए। बोथ शुड गो बिहाइंड। इमरान खान बस होगी बात। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले आपके मरियम नवाज, अयाज सादिक सबके हवाले दिए। एक शख्स आपके दोनों में गिरफ्तार हुआ जिसका नाम था अली वजीर। क्या अली वजीर ने इससे सब बात की थी जो उनको गिरफ्तार? अली वजीर ने भी बहुत सख्त बातें की हैं। अगर ये जुर्म है तो वो भी जुर्म है। आया करें कराची, आया करें हाज़र दुनिया भर में बहुत थोड़ा सा ख्याल रही बस वो हमारे थोड़ा सा चिट